اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من یوم العداوۃ الی یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد ماتا میتتاً جاہلیہ۔ پروگرام مذاکرہ کے ساتھ محمد اصغر یزدانی اپنے دونوں علماء کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جناب علامہ فدا بخاری اور علامہ نجم الحسن نقوی صاحب میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں۔ مذاکرہ ہم تینوں مل کے کرتے ہیں، آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ آج سرکار حضرت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے حوالے سے گفتگو کرنا مقصود ہے۔ یقینی طور پہ مفصل گفتگو ہوگی، علماء کرام امام زمانہ کی عظمت پہ اور آپ کے متعلق جتنے سوالات ہیں ان کے حوالے سے کوشش کریں گے کہ آپ کی خدمت میں جوابات پیش کیے جائیں۔ ابو نعیم اصفہانی، حافظ ابو نعیم اصفہانی برادران اہل سنت کے بہت بڑے عالم فاضل، انہوں نے کچھ روایات کو جمع کیا اور من جملہ ان روایات میں سے ایک روایت جو کہ علی ابن حلال سے ہے اور اس نے اپنے باپ سے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عالم بیماری میں تھے، اس وقت جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے سرانے کھڑی تھی۔ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس عالم میں دیکھ کے جناب سیدہ نے رونا شروع کیا۔ جناب سیدہ کے رونے کی آواز بلند ہوئی تو پیغمبر گرامی متوجہ ہوئے اور کہا کہ بیٹی تمہیں کس بات نے رلایا ہے؟ جناب سیدہ نے عرض کی بابا جان مجھے لگتا ہے کہ آپ کے بعد آپ کی امت میرے حق کا پاس نہیں رکھے گی، میری عظمت کا لحاظ نہیں کیا جائے گا۔ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو تسلی و تشفی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے بیٹی، اللہ رب العزت نے کائنات میں جس شخصیت کو سب سے زیادہ ممتاز قرار دیا وہ آپ کے والد یعنی میں ہوں، اور اس کے بعد کائنات میں جس شخصیت کو منتخب و ممتاز قرار دیا اس کو ممتاز و باعظمت بنا کے اسے تیرا شوہر قرار دیا۔ تیری شادی اس شخصیت کے ساتھ ہوئی۔ اے بیٹی، اللہ رب العزت نے ہمیں کچھ ایسی خصلتیں عطا فرمائی ہیں جو کسی اور میں نہیں، اور روایت کے لفظ ابو نعیم اصفہانی یہ کہتے ہیں کہ 7 خصلتیں ایسی ہیں کہ جو پیغمبر فرماتے ہیں صرف ہمارے ساتھ مخصوص ہیں، کسی اور خاندان میں یہ چیزیں نہیں پائی جاتی۔ پھر شمار کرتے ہوئے پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں خاتم الانبیاء ہوں، خدا کے نزدیک مخلوق میں سب سے زیادہ معزز و محترم اور ممتاز میں ہوں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ میں تیرا باپ اور میرے بعد جس کو اللہ رب العزت نے اوصیاء میں سے سب سے زیادہ ممتاز و مختار بنایا وہ علی ابن ابی طالب ہیں اور وہ تیرے شوہر ہیں۔ یہ ہماری ہی خصوصیت ہے کہ اللہ رب العزت نے شہداء میں سے جس شہید کو سب سے زیادہ عظمت عطا کی اور جسے سید الشہداء کہا وہ حضرت حمزہ ہیں، اور حضرت حمزہ میرے بھی چچا ہیں اور آپ کے شوہر یعنی علی ابن ابی طالب کے بھی چچا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے جس شخصیت کو جنت میں 2 پر عطا فرمائے اور وہ ان پروں کے ساتھ پرواز کر رہے ہیں
وہ جعفر طیار ہیں کہ جو آپ کے شوہر یعنی علی ابن ابی طالب کے بھائی ہیں اور میرے چچا زاد بھائی ہیں۔ یہ بھی ہماری ہی خصوصیت ہے کہ اللہ رب العزت نے جن دو جوانوں کو جنت کا سردار قرار دیا وہ حسن اور حسین ہیں، اور حسن و حسین تیرے فرزند ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، پیغمبر گرامی ارشاد فرماتے ہیں کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں اور ان کے والد ان سے بھی بلند و بالا تر ہیں۔ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میری بیٹی زہرا، آخر زمانہ میں جو مہدی ہوگا وہ بھی اسی حسن اور حسین کی اولاد میں سے ہوگا، اور وہ بھی تیری ہی نسل میں سے قرار پائے گا۔ حسن اور حسین کی اولاد جناب امام حسن مجتبی علیہ السلام کی بیٹی حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی زوجہ قرار پاتی ہیں، اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام پہ یہ دونوں دریا جو ہیں وہ ایک مرتبہ پھر جمع ہوتے ہیں۔ گویا یہ نسل جو ہے وہ حسن و حسین کی نسل ہے، اور ان میں آگے چل کے حضرت امام مہدی آخر الزمان۔ پیغمبر گرامی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب دنیا ہر جو مرج سے پر ہو جائے گی، فتنے ظاہر ہو چکے ہوں گے، راستے مسدود ہو گئے ہوں گے، اور لوگ ایک دوسرے کو لوٹ رہے ہوں گے، نہ بڑا بوڑھے چھوٹے پر رحم کرے گا اور نہ چھوٹا بڑے کی تعظیم کرے گا، پس خدا اس وقت ان کی اولاد میں سے ایسے شخص کو بھیجے گا کہ جو ضلالت و گمراہی کے کلوں اور ان دلوں کو جو حق سے غافل ہو گئے فتح کرے گا، اور جو آخری زمانے میں دین خدا کے ساتھ قیام کرے گا جس طرح کہ میں نے قیام کیا ہے، اور زمین کو عدل و انصاف سے پر کر دے گا جس طرح کہ وہ ظلم و جور سے پر ہوگی۔ اے فاطمہ غم نہ کر، گریہ نہ کر، کیونکہ خداوند عالم نے میری نسبت تجھ پہ زیادہ رحم اور مہربانی فرمائی ہے۔ یعنی اے زہرا، یہ ساری کی ساری نسبتیں آپ ہی کے ساتھ مخصوص ہیں، اور تجھ پہ اللہ زیادہ رحم کر رہا ہے میری نسبت کی وجہ سے، میری وجہ سے۔ اے زہرا، تجھے رونے کی ضرورت نہیں، آخری دور میں ایک تیری اولاد میں سے امام ہوگا کہ جو قیام کرے گا، اور وہ اس دنیا کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا کہ جس طرح یہ ظلم و جور سے بری ہوئی ہوگی۔ جناب علامہ فدا بخاری سے درخواست کروں گا امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے بارے میں ابتدائی گفتگو فرمائیں۔ جی بہت شکریہ علامہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد، والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ قرآن مجید کی سورہ قصص کی یہ آیہ کریمہ ہے جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ہمارا ارادہ ہے کہ ان لوگوں پر اپنا کرم کریں، احسان کریں جن کو زمین میں کمزور کر دیا گیا، اور ہم ان کو آئمہ قرار دیں اور انہی کو زمین کا وارث قرار دیں۔ عزیزان گرامی، آج 13 شعبان ہے اور 2 دن بعد امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت باسعادت کا دن ہے، یعنی 15 شعبان، اور یہ دن جو ہے وہ بڑا عظیم اور بڑی شان والا دن ہے، کیونکہ ہمارے زمانے کے امام
حضرت حجت ابن الحسن المہدی علیہ السلام 255 ہجری عراق کے شہر سامرا میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اسم گرامی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک پر محمد اور آپ کی کنیت ابو القاسم ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اور آپ کی کنیت دونوں آپ کو دیے گئے ہیں۔ آپ کے والد گرامی 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام ہیں، اور آپ کی والدہ گرامی حضرت نرجس خاتون جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وصی حضرت شمعون علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ اپنے امام کی اتنی شناخت تو ہر ایک کو ہے کہ ہمارے 12 امام ہیں، اور آخری امام زمانہ علیہ السلام ہیں۔ اور ابھی قبلہ محترم نے حدیث بھی پڑھی، من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی مات میتتاً جاہلیہ، کہ رسول پاک نے فرمایا کہ جو شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کیے بغیر مر جائے وہ ایسے ہی ہے جیسے زمانہ جاہلیت میں مرا، یعنی اس شخص کا شمار ان لوگوں میں ہوگا کہ جو رسول کریم کے آنے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں جی رہے تھے اور مشرک اور عرب لوگ تھے۔ تو لہٰذا جو شخص اس زمانے میں بھی رسول پاک نے فرمایا یہ اس زمانے سے لے کر قیامت تک اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہیں رکھتا، تو گویا وہ توحید کا اقرار کرتے ہوئے، رسالت کا اقرار کرتے ہوئے بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ زمانہ جاہلیت کا انسان ہے، کیونکہ اپنے وقت کے امام کی وہ معرفت نہیں رکھتا۔ چونکہ جو دین ہے وہ اس میں امامت اور ولایت جو مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانتا ہو، اس کی ولایت نہ رکھتا ہو، تو گویا ایسے ہی ہے کہ جیسے زمانہ جاہلیت میں زندہ رہ رہا ہے۔ تو ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتی ہے معرفت۔ حدیث میں عرفہ کے مادے سے لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہیں پہچاننا، ایک ہوتا ہے جاننا، ایک ہوتا ہے پہچاننا، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ علم کو عمل کی شکل دینا معرفت کہلاتا ہے۔ تو امام کی معرفت حاصل کرنا اتنا اہم ہے، اتنا ضروری ہے کہ قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71 اور 72 ہے، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا۔ قیامت کا وہ دن ہوگا کہ جب ہر گروہ انسانی کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، اور اس کے بعد جن کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ اپنے نامہ اعمال کو پڑھیں گے، اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ اور جو اس دنیا میں اندھا ہے، یعنی صاحب بصیرت نہیں ہے، اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہیں رکھتا، تو وہ قیامت میں بھی اندھا اور بھٹکا ہوا ہی رہے گا۔ تو یہ آیہ کریمہ بتا رہی ہے کہ ہر شخص قیامت کے دن اپنے امام کے ہمراہ یا امام کے توسط سے پکارا جائے گا۔ یعنی دنیا میں جس نے جس انداز میں زندگی گزاری کہ کسی کو اپنا پیر و مرشد یا اپنا قائد یا اپنا رہبر یا اپنا لیڈر مان لیا اور اپنی پوری زندگی کو اسی کی سیرت میں ڈھال دیا، تو آپ دیکھ رہے ہیں ایک دنیا میں کیسے کیسے لوگ ہیں جو قائد ہیں، لیڈر ہیں، اور ایک قسم کے وہ امام کہتے نہیں ہیں، لیکن وہ ظاہر ہے کہ ان کے لیے جب جینے مرنے کی قسمیں کھاتے ہیں اور ان کے لیے اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ وہ آئیں گے۔ یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے، قیامت کا دن ایسا دن ہے جو کہ حقیقتوں کو آشکار کرنے کا دن ہے۔ یوم تبلی السرائر، جب پردے ہٹا دیے جائیں گے۔ تو یہ خالی گنتی کی بات نہیں ہے کہ میرے 12 امام ہیں تو بس کافی ہے اور ائمہ کی سیرت کو اپنی زندگی میں ڈھالا نہ جائے تو ہم ان کے ساتھ محشور ہو جائیں گے، نہیں۔
بلکہ یہ صنفیت لازم ہے، امام اور مقتدیٰ جو ہے اس میں رابطہ رہنا چاہیے۔ تو لہٰذا جو امام کی سیرت کو اپنے اندر اپنائے اور ان کے کردار کی جھلک اس کے مقتدی میں نظر آئے تو تب جا کے اس کے ساتھ وہ ہوگا، وَإِلَّا خالی کہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا دنیا میں جس شخص کو اپنا قائد و رہبر بنا کر اب اسی کے مطابق، اسی کے کہنے کے مطابق، اس کی ہدایات کے مطابق، اس کی تبلیغات کے مطابق اس کی پوری زندگی کو اپنی زندگی پر چھایا ہوا ہے، یا یہ ہے کہ وہ جو کہتا ہے اسی کے، چاہے وہ غلط کہے سچ کہے تو اسی پر عمل کرتا ہے، تو گویا اس نے اس کو اپنا امام بنا رکھا ہے۔ تو قیامت کے دن ظاہر ہے اسی کے ساتھ وہ میدان حشر میں آئے گا۔ اسی لیے قرآن مجید میں ہے کہ بہت سارے لوگ آئیں گے اور جب ان کو جہنم میں بھیجا جائے گا تو وہ ان لوگوں کی کہ جن کی وہ تقلید کرتے تھے یا جن کی پیروی کرتے تھے، جن کو اپنا پیر و مرشد سمجھتے تھے، جن کو اپنا امام سمجھتے تھے، قرآن مجید میں ہے کہ وہ ان پر لعنت بھیجیں گے، اور وہ ان پر لعنت بھیجیں گے، وہ ان پر لعنت بھیجیں گے، اور کہیں گے اے اللہ کہ ان پر، یعنی جن کی ہم پیروی کرتے رہیں، ان کو دوہرا عذاب دے۔ تو اللہ کہے گا نہیں، ان کو بھی دوہرا عذاب ہے، تمہیں بھی دوہرا عذاب ہے، اس لیے کہ تم لوگوں نے دنیا میں بصیرت کی آنکھیں کھولی نہیں ہیں۔ تو لہٰذا آئمہ جو ہیں، آئمہ طاہرین اور اہل بیت اطہار میں سے جو امام معصوم ہیں کہ رسول پاک جن کے متعلق فرما گئے ہیں، اور انہی آئمہ کی آخری کڑی ہے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، کہ جو 255 ہجری 15 شعبان کو پیدا ہوئے، اور انہی کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آگے چل کے مزید بات کرتے ہیں۔ امام زمانہ ابتدائی گفتگو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ایک ایسی ہستی، ایک ایسا انسان جس دنیا میں آئے گا، اور وہ خواب جو صدیوں سے انسان نے دیکھا ہے اس کی تکمیل ہوگی۔ اس میں ایک بنیادی نقطہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو سنتوں میں سے قطعی ترین سنتیں ہیں، ایک انسانوں کی ہدایت ہے اور دوسرا زمین پہ اہل حق کی حکومت کا قیام۔ اہل حق ہی بالآخر کامیاب ہوں گے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ اور البتہ یہ ہے کہ وہ انسان کہ آئے گا اور انسانوں کو نجات دلائے گا، یہ تصور ایسا ہے جو تمام تر ادیان میں موجود ہے۔ حتیٰ جو بے دین لوگ ہیں وہ بھی کسی ایک امید پہ جی رہے ہیں کہ ایک دن آئے گا کہ دنیا سے ظلم جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ مسلمانوں کا عقیدہ ظاہر ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام تشریف لائیں گے دوبارہ۔ یہودیوں کا خیال ہے کہ حضرت داؤد کی اولاد سے مسیح آئے گا، وہ کوئی اور شخصیت ہوگی۔ اسی طرح حتیٰ ہندو بھی قائل ہیں کہ آسمان سے خدا کا ایک اوتار نازل ہوگا، سفید گھوڑے پہ آئے گا اور دنیا پر ہوگی اس سے پہلے ظلم سے، جور سے، گناہ سے، بدبختی سے، اور وہ کالکی اس کو عنوان قرار دیتے ہیں کہ وہ نورانی شخصیت آئے گی اور آ کے دنیا سے ظلم مٹائے گی۔ بدھ مت والے بھی قائل ہیں کہ 5واں بدھا جو ہے وہ آئے گا اور آ کے دنیا کو ظلم و انصاف سے کا خاتمہ کرے گا۔ اور اسی طرح یہ ساری باتیں جو ہیں قطعی ہیں، اور خود جو ایتھیسٹ سوسائٹی ہیں، دہریہ جو لوگ نہیں مانتے خدا کو، وہ بھی بہرحال ایک امید پہ جی رہے ہیں مختلف نظریات کے حوالے سے۔ لیکن بالآخر ایک زمانہ آنے والا ہے کہ جس میں ایک ہی نظریے کی حکومت ہوگی اور زمین پہ ایک ہی نورانی ہستی جو ہے وہ خدا کے دین کو نافذ فرمائے گی۔ اس سلسلے میں قرآن کریم میں بہت ساری گفتگو فرمائی گئی ہے کہ انسان کا مستقبل کیا ہوگا۔ میں صرف ایک آیت پہ تھوڑا سا تفصیل عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ سورہ نور کی بہت ہی ایک نورانی آیت ہے، آیت نمبر ہے 55۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ بہت ہی خوبصورت باتیں اس آیت میں بیان کی گئی ہیں۔ خداوند عالم نے
اپنے اس مستقبل کے ایجنڈے کا اعلان فرمایا ہے. 3 وعدے فرمائے ہیں بہت ہی قطعی انداز میں اور یہ وعدہ بھی ظاہر ہے کہ فاسقوں سے نہیں ہے، فاجروں سے نہیں ہے، ظالموں سے نہیں ہے. اس لیے کہ فاسق و فاجر جب آتے ہیں تو وہ ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، یہ طاغوت اور سرکشی کرتے ہیں. جیسا کہ اس وقت ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو دولت کے پجاری ہیں، طاغوت کی مختلف شکلوں میں اس وقت انسانوں کو پیسے جا رہے ہیں، ظلم کی حدیں کراس کیے جا رہے ہیں. اس کے برعکس اہل ایمان سے، وہ جن کا عمل صالح ہے، جو اہل ایمان ہیں، ان سے اللہ کا وعدہ ہے. 3 وعدے ہیں بہت ہی تائید اور قوت کے ساتھ اللہ نے ارشاد فرمایا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، بہت ہی تاکیدات ہیں اس کے اندر. لام میں تاکید ہے، یستخلف خود فعل مضارع بھی ایک نو تاکید ہے، تاکید ہی کا معنی مفہوم دیتا ہے. یستخلفن میں نون تاکید ہے. تو یہ ساری تاکیدات اللہ یہ فرماتا ہے کہ صاحبان ایمان کو، اور پھر فی الارض زمین پہ خلافت دے گا، گویا حکومت عطا فرمائے گا. اس سے خوبصورت ایک نکتہ کسی بزرگ نے بیان کیا، کہا ثابت ہو گیا کہ دین سیاست سے جدا نہیں ہے، اور اس سیاست سے مراد وہی الہی سیاست ہے، الہی حاکمیت ہے، اللہ کے دین کی حاکمیت ہے. اور اس سے پہلے بھی پروردگار نے یہ عمل انجام دیا ہے. وَلَيُمَكِّنَنَّهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. دوسرا وعدہ اللہ کا یہ ہے کہ وہ دین جو اللہ نے تمہارے لیے، ان صاحبان ایمان کے لیے پسند فرمایا ہے، اس دین کی حاکمیت ہوگی. وہ دین جو ہے اقتدار میں آئے گا. اور یہ بہرحال دنیا اس پہ غور کرے کہ اللہ کا پسندیدہ دین، وہ دین جو اللہ نے ان صاحبان ایمان کے لیے پسند فرمایا ہے، بالکل یہی تعبیر ہے جب واقع غدیر پہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا اعلان ہوا تو اللہ نے ارشاد فرمایا رضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ اس دین پہ راضی ہو گیا. بہرحال یہ بھی ایک بات متصل ہے اس بات کے ساتھ کہ مہدی اسی علی کی اولاد میں سے ہوگا جس کی یعنی ولایت آخری اور پہلے کا بالکل گہرا ربط ہے، خالی ربط نہیں ہے، بالکل گہرا ربط ہے. اور مہدی آئیں گے اور اس دین مرتضیٰ کو جو ہے وہ اس دنیا میں نافذ فرمائیں گے. تیسرا رب سے زیادہ تسلسل، ہاں جی بالکل ایسے بالکل ایسے. اور تیسرا جو اللہ نے وعدہ فرمایا ہے وہ ہم لگتا ہے کہ اس فیز سے گزر رہے ہیں. وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور خدا خوف کو امن میں تبدیل کر دے گا. اس وقت صاحبان ایمان کس خوف کے عالم میں ہیں، کس قدر پریشانی کے عالم میں ہیں. یہ دنیا اس وقت دیکھ رہی ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو اس وقت پریشانی میں ہیں. اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کو تبدیل فرمائے گا. بسوں سے اتار کے مارا جا رہا ہے، کس طرح قتل و غارت گری اور دین کے شہروں پہ چڑھائی کی جا رہی ہے. سفیانی جو ہیں وہ دن بدن آگے بڑھ رہے ہیں، اور اولیاء اور صالحین کی قبروں کو مسمار کیا جا رہا ہے مختلف انداز سے. یہ خوف کی مختلف صورتیں ہیں جو ہیں وہ اور اللہ کا وعدہ یہ ہے وَلَيُبَدِّلَنَّهُم، انہی تاکیدات کے ساتھ ہے کہ خدا یقیناً اس کو یہ کیفیت بدلنے والی ہے، بدلے گی یقیناً. جو اس وقت خوف و ہراس کی ہے یہ امن میں بدلے گی. جی یہ بالکل تبدیل ہوگی، اللہ اس کو تبدیل فرمائے گا اور یہ امن ہو جائے گا. اور امن ہوگا تو ظاہر ہے کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. یہ وہ فیز ہے جس فیز کے اندر ہمیں دین خدا کی پاسداری کرنی ہے، دین خدا کی حفاظت کرنی ہے. اور اللہ کا یہ بھی وعدہ ہے ینصرن اللہ من ینصرہ، اللہ یقیناً ان کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کریں گے، یعنی دین خدا کی مدد. قرآن کریم کی آیتیں ہیں، مظاہرہ ہے کہ کسی عام انسان کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کے وعدے ہیں جو پورے ہونے ہیں یقیناً. اور جب ان کو اقتدار ملے گا تو یہ کیا کریں گے؟ لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. یہ گویا بندگی خدائی کریں. بندگی کا حقیقی معنی اس وقت ہوگا جب اہل حق زمین پہ ان کو اقتدار ملے گا، اور اس میں ہرگز کفر، انحراف اور تحریف اور شرک کی کوئی شکل بھی زمین پہ باقی نہیں رہے گی. اس وقت اللہ کی
زمین جو ہے نور خدا سے جگمگائے گی، اور یہ سارے صالحین جو ہیں خدا کی بندگی کا مظہر اس وقت نظر آئیں گے۔ لہٰذا یہ اللہ کے وعدے ہیں جو پورے ہونے والے ہیں۔ البتہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حالات دنیا جو جس کے پاس تھوڑا سا عقل ہے، شعور ہے، وہ دیکھے کہ ایسے حالات میں ہمارا فریضہ کیا بنتا ہے، کس انداز سے ہمیں جو ہے وہ آگے لے کے بڑھنا ہے۔ یہاں بھی لوگوں کے مختلف نظریات ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اللہ معاف کرے کہ وہ جو روایات میں سنا ہے، اور علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ روایات کی درست فہم نہیں ہے جن لوگوں نے اس طرح کے مطلب لیے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ چونکہ حضرت کے ظہور سے پہلے گناہ پھیل جائے گا لہٰذا گناہ کرو، تاکہ نہیں، جو اللہ کی مدد کریں گے فطری طور پہ ایک سلسلہ جو ہے وہ ایک مقام پہ آئے گا، ظلم و جور نہیں سے اس کو بھرا جائے گا۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مجھے چونکہ بریک پہ میں بس آخری جملہ کہوں گا، مراد یہ ہے کہ اس کا غلبہ ہوگا، نہ یہ کہ ہر آدمی جو ہے وہ یقینی طور پہ مطلب ظلم و جور کا صالحین غلبہ کی ہوگا۔ جماعت رہے گی۔ جی وہ بھی مطلب اس حدیث سے ہی یہ بات جو ہے وہ واضح ہو رہی ہے، کما مولعت ظلم و جورا، وہ اسی طرح سے بھریں گے عدل و انصاف سے جس طرح ظلم و جور جو ہے اس سے بھر چکی ہوگی۔ یعنی ظلم و جور کے دور میں صالح موجود ہوں گے، اور پھر جب عدل و انصاف کا ہوگا شمار گنتی میں شمار نہیں ہو رہی، جب اتنے کم حضرت ہیں جی ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔